الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عصر کا بیان کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ بات چیت یہ چل رہی تھی کہ جس خسارے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سارا انسان خسارے میں ہے، اس سے بچنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آدمی خود ٹھیک ہو جائے اور خود دن کا پابند ہو جائے، بلکہ یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی کوشش کی حد تک حق بات پہنچانے کا راستہ اختیار کرے اور برائیوں سے روکنے کی فکر کرے۔ آج کل ہمارے اندر افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ اپنی ذاتی زندگی میں دین کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب پر اللہ کی توفیق سے عمل کرتے ہیں، لیکن اپنی ذات کی حد تک محدود ہے اور اپنے زیر اقتدار اپنی بیوی، بچوں اور گھر والوں کو، اپنے اعزاء اور احباب کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو حق کی بات پہنچانے سے بالکل غافل ہے۔ ایسے مواقع ملتے ہیں جن میں انسان ایک اچھی بات دوسروں تک پہنچا دے اور کچھ پتہ نہیں کہ کون سی بات کس وقت دوسرے کے دل پر اثر کر جائے اور اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ہمیں ایسے مواقع ملتے ہیں، لیکن ہم لوگ چونکہ اس طرف سے غفلت میں مبتلا ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں دوسروں سے کیا غرض، لہذا مواقع ملنے کے باوجود ہم اچھی بات دوسروں تک پہنچانے سے محروم رہتے ہیں اور قرآن کریم کی اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ دین کی لگن اور دھن پیدا فرما دیتے ہیں، وہ قدم قدم پر ایسے مواقع ڈھونڈتا ہے کہ وہ کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچا دے، اور جب کوئی موقع مل جائے تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر بہتر سے بہتر عنوان سے بہتر اسلوب کے ذریعے اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی پاک دامنی کے جرم میں جب قید میں ڈال دیا گیا اور کئی سال تک وہ جیل میں قید رہے، اسی جیل میں دو نوجوان بھی آئے۔ وہ نوجوان مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے مہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے، لہذا ان سے ہمیں اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے، اور ایک نے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے آ کر ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر پتہ نہیں، ہم آپ سے ان خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا خصوصی علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں سے کہا کہ خواب کی تعبیر تو انشاءاللہ میں تمہیں بتا دوں گا، خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے میری ایک بات سن لو، وہ یہ کہ جن لوگوں نے جو مختلف دیوتا اور خدا بنا رکھے ہیں اور لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، کیا یہ بت خدا ہو سکتے ہیں یا خدا ایک ہی ہے جو واحد القہار ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ۔ یہ جو لوگوں نے متفرق خدا بنا رکھے ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا وہ اللہ بہتر ہے جو واحد القہار ہے؟ میں نے تو ایسے لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ میں نے اپنے آبا و اجداد
حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ میں تمہارے خواب کی تعبیر تو بتا دوں گا، لیکن پہلے میری بات سن تو لو کہ یہ لوگ جو شرک کے اندر مبتلا ہیں، خدا کے لیے اس سے باز آ جائے اور توحید کا راستہ اختیار کرے۔ اس کے بعد پھر ان کے خواب کی تعبیر بتائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بات کہنے کا ایک موقع مل گیا، تو اس موقع کو اس طرح استعمال کیا کہ یہ لوگ چونکہ محتاج بن کر میرے پاس آئے ہیں اور خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ میرے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اس لیے یہ اچھا موقع ہے کہ میں ان کو ایک دین کی حق بات پہنچا دوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو نصیحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع عطا فرماتے رہتے ہیں جس میں اگر کوئی اچھی بات دوسروں تک پہنچا دی جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی جملے سے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، درویش صفن انسان تھے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں آزاد منشق قسم کا آدمی تھا، دنیا داری کے کام میں لگا رہتا تھا۔ میرے ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ کسی کام کے لیے حضرت بابا نجم حسن صاحب کے پاس ملنے کے لیے گئے اور وہاں پر اپنا قلم چھوڑ آئے۔ مجھے ان بزرگ نے بھیجا کہ تم بابا نجم حسن کے پاس جاؤ، میں اپنا قلم وہاں چھوڑ آیا ہوں، تم جا کر ان سے میرا قلم لے آؤ۔ میں قلم لینے کے لیے ان کے پاس گیا اور سوٹ بوٹ کے اندر تھا۔ میں نے جا کر کہا کہ فلاں بزرگ یہاں تشریف لائے تھے، وہ اپنا قلم یہاں چھوڑ گئے تھے۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ ہاں بھائی، ہم خود اس فکر میں تھے کہ یہ قلم ان تک کیسے پہنچایا جائے، لو یہ قلم لیتے جاؤ، البتہ ایک بات سنتے جاؤ، وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ارے کچھ بھی مشکل نہیں، سونے سے پہلے رات کو بیٹھ کر اللہ کے سامنے توبہ کر لیا کرو کہ یا اللہ، دن میں مجھ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہے، یا اللہ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بس یہ کر لیا کرو، کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ چلتے چلتے انہوں نے یہ جملہ میرے کان میں ڈال دیا، وہ جملہ میرے کان میں گردش کرتا رہا اور اس دن سے میری دنیا ہی بدل گئی۔ اور اس کے بعد میں نے حضرت کے کہنے کے مطابق رات کو روزانہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ، میں مسلمان تو ہوں لیکن جیسے اعمال ہونے چاہیے ویسے اعمال مجھ سے نہیں ہو رہے ہیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور مجھے نیک اعمال کی توفیق دے دیجئے۔ اس طرح سے جب میں نے مانگنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بدل دی، ساری برائیاں دور ہو گئی اور نیکی کی توفیق ہو گئی۔ لہذا کچھ پتہ نہیں کہ کون سا جملہ کس وقت اثر کر جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدثین میں سے ہیں۔ صحاح ستہ میں یعنی حدیث کی جو بڑی 6 کتابیں ہیں ان میں ان کی روایتیں موجود ہیں۔ شروع میں بالکل آزاد منش اور آوارہ انسان تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے محدث حضرت شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کا درس دیا کرتے تھے، ایک دن وہ درس حدیث دینے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے۔ انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ گھوڑے پر جا رہے ہیں، تو انہوں نے جا کر گھوڑے کو روک کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہنے لگے کہ آپ ساری دنیا کو حدیث سے سناتے ہیں، مجھے بھی کوئی حدیث سناؤ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی حدیث سننے کا طریقہ تو نہیں کہ آدمی گھوڑے کی باگ روک لے اور کہے کہ مجھے حدیث سناؤ۔ حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ آوارہ قسم کے آدمی ہے، اس لیے ان سے کہا کہ اچھا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے پوری سند کے ساتھ یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، یعنی جب تم سے حیا جاتی رہے تو جو چاہو کرتے پھرو پھر، یعنی یہ حیا ہی ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب حیا ہی ختم ہو گئی تو پھر برے سے برے کام کو بھی انسان معمولی اور آسان سمجھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث کیا سنا دی،
ایسا معلوم ہوا کہ میرے دل پر چوٹ لگ گئی، اور اسی وقت میں نے تمام اعمال اور تمام کرتوتوں سے توبہ کی، اور پھر جا کر حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی اور باقاعدہ حدیث کے طالب علم بنے، اور اتنے بڑے محدث وہ بن گئے کہ آج پوری صحیح ستہ یعنی حدیث کی جو بڑی 6 کتابیں ہیں ان کے مؤلفین کے یہ استاد ہیں۔ ایک جملے نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔ لہذا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت انسان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ دوسرے کے دل پر کیا اثر ڈال دے۔ اس لیے جب کبھی آدمی کو موقع ملے تو کوئی دین کی بات مناسب عنوان سے، مناسب طریقے سے دوسرے کے کان میں ڈال دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس کی کتنے فضائل ہے، اس پر کیا اجر و ثواب ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے پیسے نہ ہوں تو وہ کیا کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی غیر ہنرمند آدمی کے کام میں اس کی مدد کر دو، اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے اس کا بھی موقع نہ ملے تو؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی اچھی بات دوسرے کے کان میں ڈال دو، اس پر بھی تمہارے لیے صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ بھی خیر کا کام ہے کہ موقع دیکھ کر کوئی اچھی بات دوسرے کے کان میں ڈال دینا، اس سے انسان کو فوری طور پر صدقے کا ثواب مل ہی گیا۔ اور جو بات دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے، کیا پتہ کہ آپ کی وہ بات دوسرے کے دل پر اثر کر جائے اور دوسرے کی اصلاح ہو جائے اور دوسرے کی زندگی بدل جائے، تو پھر وہ شخص زندگی بھر جتنے اچھے کام کرے گا اس کے ثواب میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ ہر آدمی کو بات کہنے کے مواقع ملتے ہیں۔ مثلا ہم لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور سفر کے دوران دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایسی بات جو عملی زندگی سے متعلق ہو، ایسی بات کہنے کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس کا اہتمام کرے اور موقع کی تلاش میں رہے کہ میں کس موقع پر یہ بات دوسرے تک پہنچا دوں، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے دوسروں کی اصلاح کا بہت بڑا راستہ نکل سکتا ہے، لیکن ہم لوگ اس طرف سے غافل ہیں۔ البتہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ وَتَوَاصَوْا وَتَوَاصَوْا، یعنی حق بات کی وصیت کرو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، دوسروں کی توہین نہیں کرنی، دوسرے کی دل آزاری نہیں کرنی، بلکہ وصیت کرنی ہے۔ وصیت کے اصل معنی تو ہیں کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے تو وہ شخص مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک باپ جو بستر پر پڑا ہوا ہے اور اب وہ دنیا سے جانے والا ہے اور اس کی اولاد اس کے ارد گرد بیٹھی ہے، اس وقت وہ اپنی اولاد کو جو نصیحت کرے گا تو کس انداز سے نصیحت کرے گا؟ اس نصیحت میں کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا، کتنی ہمدردی ہوگی، کتنی دل سوزی ہوگی کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لگا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم مرنے کے بستر پر لیٹے ہو، اپنی اولاد کو وصیت کرتے وقت جو اسلوب، جو لہجہ، جو جذبہ اختیار کرتے ہو، کسی دوسرے کو بھی حق بات کی نصیحت کرتے وقت وہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اگر تم نے ایسا انداز اختیار کر لیا جس سے دوسرے کی دل شکنی ہو گئی یا دوسرے کی دل آزاری ہو گئی تو یہ وصیت نہ ہوئی، یہ تواصو کے اندر داخل نہیں۔ جب دل میں دوسرے کی ہمدردی ہوتی ہے، دل سوزی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، تو پھر عنوان، اسلوب، طریقہ اور انداز بھی ایسا اختیار کیا جاتا ہے جس سے دوسرا متاثر ہو جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک طرف تو بعض اوقات اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا کہ دوسرے تک دین کی بات پہنچانا بھی کوئی کام ہے، کوئی ذمہ داری ہے، جبکہ دوسری طرف بعض اوقات اس طرف دھیان جاتا ہے لیکن بات پہنچانے کا طریقہ صحیح نہیں۔ مثلا بے وقت بات کہہ دی، ایسے وقت میں جب دوسرا شخص آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھا،
اب وہ بات بیکار گئی، یا آپ نے بات کہنے کا ایسا انداز اختیار کیا جس سے اس کا دل ٹوٹ گیا، مثلا اعتراض کا انداز اختیار کیا، یا اس کو نشانہ بنایا، اس کی توہین کر دی، مجمع عام کے اندر اس کو ڈانٹ دیا، یہ وہ وصیت نہیں جس کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے۔ وصیت تو وہ ہے جو ہمدردی سے ہو، خیر خواہی سے ہو، دل سوزی سے ہو، اور دل میں یہ تڑپ ہو کہ کاش میری یہ بات اس کے دل پر اثر کر جائے۔ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، المؤمن مرآت المؤمن، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے چہرے پر داغ لگ گیا ہے تو اب میں خود اس داغ کو نہیں دیکھ سکتا، جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو آئینہ میرا داغ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر یہ داغ لگ گیا ہے، میں پھر اس داغ کو صاف کر لیتا ہوں۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اگر کسی مومن میں کسی بری بات کا داغ لگا ہوا دیکھا تو دوسرا مومن اس کو اس طرح بتائے جیسے آئینہ بتاتا ہے، تاکہ وہ اپنے اس عیب کو ختم کر دے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی مثال میں بڑے عجیب رموز پوشیدہ ہے۔ ایک یہ کہ جب آئینہ بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے تو چپکے سے بتا دیتا ہے، جس سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو اس کا عیب بتائے تو چپکے سے بتائے، تاکہ اس کی وجہ سے اس کی دل آزاری نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ آئینہ اسی شخص کو اس کا عیب بتائے گا جو شخص اس آئینے کے سامنے کھڑا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ وہ آئینہ دوسروں کے سامنے کہتا نہیں پھرتا کہ دیکھو فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ مومن کا معاملہ یہی ہے کہ اگر وہ کسی کے اندر کوئی غلط بات دیکھے تو اسی کو بتائے، دوسروں سے کہتا نہ پھرے کہ دیکھو فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ یہ ہے تواصی بالحق۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا جہاں کہیں کوئی حق بات پہنچانے کا موقع مل جائے تو اس سے کسی موقع پر دریغ نہ کرے، لیکن عنوان ہمدردی کا ہو، دل سوزی کا ہو، خیر خواہی کا ہو، اس میں کوئی پہلو توہین کا نہ ہو، دل آزاری کا نہ ہو۔ یہ انداز اختیار کیا جائے تو پھر انشاءاللہ تم اس خسارے سے بچ جاؤ گے جس کا اس صورت میں تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک صورت اور آتی ہے سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، انشاءاللہ العزیز کل اس پر تھوڑی بات عرض کریں گے۔ السلام علیکم۔